ناظرین، چنگیز خان تاریخ عالم کے صفحات میں درج ایک ایسا نام ہے جس سے شاید ہی کوئی ناواقف ہو۔ اس کے ظلم اور بہادری کی کہانیاں دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ چنگیز خان کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھیں اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھیں۔ کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھا، مگر اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ ناظرین، چنگیز خان کی موت کے بعد اس کی تدفین اور مقبرہ ایک ایسا معمہ ہے جو تقریباً 900 سال گزر جانے کے باوجود حل نہ ہو سکا۔ ناظرین، چنگیز خان نے اپنی قبر گمنام و بے نشان رکھنے کی وصیت کیوں کی تھی؟ خون کی ندیاں بہانے اور کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کرنے والا چنگیز خان کہاں دفن ہے؟ اور تقریباً 900 سال گزر جانے کے بعد بھی یہ معمہ کیوں نہ حل ہو سکا؟ چنگیز خان کی لاش کہاں سے برآمد ہوئی اور کون سی حیرت انگیز اشیاء چنگیز خان کے مقبرے سے ملی؟ اس پر مزید بات کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ناظرین، تقریباً 4 کروڑ افراد کا قاتل چنگیز خان دنیا کے لیے ایک ظالم ترین حکمران تھا، جس نے تلوار کے زور پر دنیا فتح کرنے کی کوشش میں بے شمار انسانوں کے خون کی ندیاں بہا دی۔ اس کی فوجیں جس علاقے سے گزرتی تھیں اپنے پیچھے بربادی کی داستان چھوڑ جاتی تھیں۔ مورخین کا اندازہ ہے کہ چنگیز خان کی فوج نے تقریباً 4 کروڑ افراد کو قتل کیا تھا۔ کہنے کو تو وہ منگول حکمران تھا، مگر اس نے اپنی تلوار کے زور پر ایشیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ تاریخ میں اتنے بڑے حصے پر آج تک کسی نے قبضہ نہیں کیا۔ چنگیز خان نے سینٹرل ایشیا میں قائم خوارزم شاہی اسلامی سلطنت کو تہ تیغ کر کے رکھ دیا تھا، اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس کے پوتے ہلاکو خان نے مسلم عظمت کے شاہکار بغداد کو راکھ کا ڈھیر بنا کر رکھ دیا تھا۔ منگولیا سے اٹھنے والی آندھی بلا شبہ اسلام کے مشرق وسطیٰ اور سینٹرل ایشیا میں زوال کا سبب بنی، اور اس کا صحرا منگول سلطنت کے روح رواں بدنام زمانہ ظالم ترین حکمران چنگیز خان کے سر جاتا ہے، جس کی دہشت سے ایشیا، افریقہ اور یورپ لرزائے براندام تھے۔ مگر منگولیا کے لوگوں کے نزدیک چنگیز خان ایک عظیم ہیرو کی حیثیت رکھتا تھا۔ منگولیا کے لوگ بڑے قدامت پسند خیالات کے حامل رہے ہیں۔ وہ اپنے بزرگوں کے گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح احترام کرتے ہیں جیسے ان کی زندگی میں کرتے تھے۔ آج بھی جو لوگ خود کو چنگیز خان کی نسل کا مانتے ہیں وہ اپنے گھروں میں چنگیز خان کی تصویر رکھتے ہیں۔ منگولیا کے لوگوں کے لیے وہ عظیم ہیرو ہے جس نے منگولیا کو مشرقی اور مغربی ممالک سے مربوط کیا، شاہراہ ریشم کو پنپنے کا موقع دیا۔ اس نے منگولیا کے لوگوں کو مذہبی آزادی کا احساس کروایا۔ اسی کے دور حکومت میں منگولیا کے لوگوں نے کاغذ کی کرنسی کا آغاز کیا اور ڈاک سروسز کی بھی ابتدا ہوئی۔ چنگیز خان نے منگولیا کو مہذب معاشرہ بنانے میں مدد کی۔ ناظرین، دنیا میں جتنے بھی بڑے بادشاہ، سلاطین، مہاراجے اور حکمران گزرے ہیں وہ اپنے بعد اپنے عظیم الشان مقبرے چھوڑ گئے تاکہ ان کی یاد اس دنیا سے نہ مٹائی جا سکے، مگر چنگیز خان جیسا شہرائے آفاق حکمران جس کا نام دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے اور جس کے بغیر دنیا کی تاریخ ادھوری ہے، اس نے مرنے سے پہلے عجیب وصیت کی کہ اس کو کسی ایسی گمنام جگہ دفنایا جائے کہ اس کی قبر کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ وصیت کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ فوجیوں نے اسے دفنانے کے بعد اس کی قبر پر تقریباً 1000 گھوڑوں کو دوڑا کر زمین کو اس طرح سے برابر کر دیا کہ قبر کا کوئی نشان باقی نہ رہے۔ یوں چنگیز خان کا مقبرہ دنیا کے لیے ایک معمہ بن گیا۔ کچھ مورخین تو اس کو اہرام مصر سے بھی بڑے معمے کا درجہ دینے لگے۔ چنگیز خان کی موت کو کئی صدیاں گزرنے کے باوجود یہ معمہ حل نہ ہو سکا۔ صدیوں سے اس مقبرے کی کھوج میں بے شمار مہم جو نکلے، کئی مشن چلائے گئے، مگر چنگیز خان کی قبر کا سراغ نہ مل سکا۔
ناظرین، نیشنل جیوگرافک نے سیٹلائٹ کے ذریعے چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کی مہم شروع کی تھی، جس کا نام ویلی آف خان پروجیکٹ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے میں غیر ملکی لوگوں کی ہی دلچسپی تھی، جبکہ منگولیا کے لوگ چنگیز خان کی قبر کا پتہ لگانے میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اس کی بڑی وجہ ایک خوف ہے۔ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر چنگیز خان کی قبر کو کھودا گیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لوگ اس تباہی کی مثال دیکھ بھی چکے تھے، اس وجہ سے بھی ان کے دلوں میں وہم نے اپنی جگہ پختہ کر رکھی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ 14ویں صدی کے ترک منگول حکمران تیمور لنگ کی قبر کو کھودا گیا تو نازی فوجیوں نے قبر کھودنے والی یونین کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ایسے میں جو لوگ چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے خواہش مند تھے، ان کے لیے یہ کام آسان نہیں تھا۔ چنگیز خان کی تصویر یا تو پرانے سکوں پر پائی جاتی ہے یا پھر شراب کی بوتلوں پر، باقی اور کوئی ایسا نشان نہیں ہے جس سے ان کو مدد ملی ہو۔ رقبے کے لحاظ سے منگولیا اتنا بڑا ہے کہ اس میں برطانیہ جیسے 7 ملک آ جائیں گے۔ اتنے بڑے ملک میں ایک نامعلوم قبر کو تلاش کرنا سمندر میں سے ایک خاص مچھلی کو تلاش کرنے کے مترادف ہے۔ منگولیا ایک پسماندہ ملک ہے جہاں کئی علاقوں میں پکی سڑکیں تک نہیں، آبادی بھی بہت کم ہے۔ ناظرین، 90 کے عشرے میں جاپان اور منگولیا نے مشترکہ طور پر چنگیز خان کی قبر تلاش کرنے کے لیے ایک پروجیکٹ پر کام کرنا شروع کیا تھا، جس کا نام گروان گول پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ کے تحت چنگیز خان کی پیدائش کی جگہ مانے جانے والے شہر کھینتی میں تحقیق کا کام شروع ہوا، مگر اسی دوران منگولیا میں جمہوری انقلاب آ گیا، جس کے بعد کمیونسٹ حکومت ختم ہو گئی اور جمہوری نظام قائم ہو گیا۔ نئی حکومت نے اس پروجیکٹ کو بھی رکوا دیا۔ منگولیا کی الان بٹور یونیورسٹی کے ڈاکٹر دیما جاؤ اردی نپٹار 2001 سے جنگجو بادشاہوں کی قبر کی کھدائی کر کے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جنگجو بادشاہ منگولوں کے ہی پرکھے تھے۔ خود چنگیز خان نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا، لہٰذا ان بادشاہوں کی قبرگاہوں کے اندازے سے اس بات کا پتہ چلانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ چنگیز خان کا مقبرہ بھی ان مقبروں جیسا ہی ہوگا۔ جنگجو بادشاہوں کے مقبرے زمین سے تقریباً 20 میٹر گہرائی میں ایک بڑے کمرے کی شکل میں ہوتے ہیں، جس میں بہت سی قیمتی اشیاء بھی رکھی جاتی تھی۔ اس میں قیمتی جواہر اور روم سے حاصل کی گئی شیشے کی بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ مانا جاتا تھا کہ چنگیز خان کی قبر بھی ایسی ہی قیمتی چیزوں سے لبریز ہوگی جو اس نے اپنے دور اقتدار میں جمع کی ہوگی۔ منگولیا میں مقبول قصوں کے مطابق چنگیز خان کو کھینتی پہاڑیوں میں برخان خالدون نام کی ایک چوٹی پر دفنایا گیا تھا۔ مقامی قصوں کے مطابق اپنے دشمنوں سے بچنے کے لیے چنگیز خان وہاں چھپا ہوگا اور مرنے کے بعد اس کو وہاں ہی دفنا دیا ہوگا۔ البتہ بہت سے ماہرین اس بات سے متفق نہیں ہیں۔ الان بٹور یونیورسٹی میں تاریخ کے استاد والے سوڈینم سولمان کہتے ہیں کہ منگولیا کے لوگ ان پہاڑیوں کو مقدس مانتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چنگیز خان کو وہاں دفنایا گیا ہوگا۔ ان پہاڑیوں پر شاہی خاندان کے سوا کسی اور شخص کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس علاقے کو منگولیا کی حکومت کی طرف سے محفوظ رکھا گیا ہے، جبکہ یونیسکو نے بھی اسے عالمی ثقافتی ورثے کا درجہ دے رکھا ہے، مگر کسی بھی تحقیق سے آج تک یہ نہیں ثابت ہوا کہ واقعی چنگیز خان کی قبر وہاں موجود ہے۔ ناظرین، چین کے تاریخ دان اور دیگر تحقیقی ادارے مستقل چنگیز خان کے مقبرے کی کھوج میں لگے تھے، اور بالآخر انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ چنگیز خان کا مقبرہ دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ 2016 میں بیجنگ یونیورسٹی کے ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق دریائے اونون کے نزدیک مزدوروں کو سڑک کی تعمیر کے دوران متعدد ڈھانچے ملے، جن سے اس عہد ساز دریافت کا آغاز ہوا۔ ناظرین، ماسکو سے گزر کر جھیل بیکال سے آگے منگولیا کے راستے ایک دریا آتا ہے جس کا نام دریائے اونون ہے۔ وہاں جو مقبرہ دریافت ہوا، وہاں سے کل 68 ڈھانچے ملے ہیں، جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مقبرے کی تعمیر کرنے والے مزدوروں کے ہیں، جن کو اس مقام کو خفیہ رکھنے کے لیے زندہ دفن کیا گیا ہوگا۔
तमाम कब्रें पत्थर की दीवारों से ढकी हुई थी। मकबरे से सोने के सिक्कों और चांदी की अशिया के ढेर के साथ एक लंबे कद वाले मर्द का ढांचा मिला है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो चंगेज खान का है। मकबरे से 12 घोड़ों के ढांचे जबकि 16 औरतों के ढांचे भी मिले हैं, जिनके बारे में यकीन किया जा रहा है कि ये चंगेज खान की बीवियों और कनीजों के ढांचे हैं, जिन्हें कत्ल करके चंगेज खान के साथ ही दफन कर दिया गया। इन ढांचों के चारों तरफ तलाई सिक्के और मोहरें और दीगर बेशकीमत अशिया बिखरी हुई थी। नाज़रीन, मंगोलों के कदीम अकीदे के मुताबिक चंगेज खान की हयात बाद अज़ मौत में आसानियां फराहम करने के लिए उसके साथ इन अशिया को दफन किया गया होगा। माहिरीन आसार कदीमा ने कई किस्म के टेस्ट और तजर्बात करने के बाद इस बात की तस्दीक की है कि मकबरे से बरामद होने वाले लंबे कद वाले शख्स की उम्र तकरीबन 60 से 75 साल के दरमियान थी और इसका इंतकाल तकरीबन सन 1235 के दरमियान हुआ था और तारीख के मुताबिक वो यकीनन चंगेज खान था। मकबरा सैकड़ों साल तक दरिया के साहिल के नीचे रहा था, यहाँ तक कि दरियाए ओनोन ने अपना रास्ता तब्दील किया और मकबरे की जगह पानी से बाहर आ गई। सैकड़ों साल तक ज़ेर आब रहने वाले इस मकबरे की हालत इंतहाई खस्ता और इबरतनाक थी। नाज़रीन, कई सल्तनतों को इबरत का निशान बनाने वाला, लाखों इंसानों को ढांचों और खोपड़ियों में तब्दील करने वाला आज खुद एक खस्ता हाल ढांचे की शक्ल में दुनिया के सामने निशान इबरत है कि बेशक हकीकी हुक्मरान और बाकी रहने वाली ज़ात तो उस एक वहदहू ला शरीक, ज़बरदस्त और अजीम शान कुर्सी वाले परवरदिगार आलम की है, जिसको न नींद आती है और न ओंग, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। बादशाहत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, हुकूमत सिर्फ और सिर्फ खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की।